میں نے آپ کو مطاف میں دیکھا ہے، میزاب رحمت کے پاس دیکھا ہے، باب کعبہ کے سامنے دیکھا ہے، ملتزم کے قریب دیکھا ہے، حتیم کعبہ کے سامنے، حجر اسود کے سامنے، صفا مروہ پہاڑیوں کے قریب دیکھا ہے، حضور کی پیدائش کی جائے نور کے پاس دیکھا ہے، میں نے آپ کو مینا مزدلفہ عرفات کی وادیوں میں دیکھا ہے، آپ مجھے ہر جگہ نظر آئے ہیں، غلاف کعبہ تھام کے آپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں میرا دل ٹوٹ گیا، میں اندر آیا، میں نے دروازہ بند کر لیا، مصلی پر بیٹھا اور میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اے میرے مولا تو جانتا ہے کہ میں مکے نہیں گیا تھا، ان حاجیوں نے مکے میں کسے دیکھا؟ دل آیا؟ دل تیار ہے آپ کا؟ تو جناب عبداللہ کہتے ہیں کہ ان حاجیوں نے میرے مولا مکے میں کس کو دیکھا؟ آواز آئی تو کیوں نہیں گیا تھا؟ آواز اللہ کی بارگاہ میں سے آئی، تو کیوں نہیں گیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میرے مولا میں غریب بچی پر ترس کھا گیا، اس کی بھوک مجھ سے برداشت نہ ہوئی، میں نے سارے پیسے اسے دے دیے، کعبہ اگلے سال دیکھوں گا۔ اللہ کہتا ہے سن، تیرے اس سال میرے گھر کی زیارت کے لیے 6000 حاجی آئے تھے۔ کون کون سبحان اللہ کہتا ہے پتہ چلے گا؟ 6000 حاجی اس سال آئے تھے اور میں نے کسی کا حج قبول نہیں کیا۔ لیکن سن عبداللہ سن، تو نے اس غریب بچی پر ترس کھا کے سارے پیسے دے کے اور اپنا ارادہ ملتوی کر دیا، تیرے اس عمل کی وجہ سے میں نے سارے حاجیوں کے حج کو قبول کر لیا۔ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، تیرا یہی عمل سارے حاجیوں کے حج کی قبولیت کی علامت بن گیا۔ اللہ اکبر، اتنا سنا تو سجدے میں گئے، رونے لگے، بہت روئے، بولے میرے مولا اچھا وہ کون تھا جس کو ان حاجیوں نے کعبے کے آنگن میں دیکھا ہے؟ توجہ ہے، وہ کون تھا جس کو ان حاجیوں نے کعبے کے آنگن میں دیکھا ہے؟ تو جناب عبداللہ کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی وہ میں نے ایک فرشتہ تیری صورت کا پیدا کیا، ہر سال وہ حج کے موقع پر کعبے کی زیارت کو آئے گا، طواف وہ کرے گا، ثواب تیرے حصے میں آئے گا۔ بات کیا تھی؟ بیس کیا تھا؟ کہ جناب عبداللہ نے غریب بچی کی مدد کی تھی، یہ اسلام ہے۔ تو یہ جو عمل جناب عبداللہ کا ہے اس کا بیس کیا ہے؟ ہمارے بچے تو ایسا نہیں کرتے، ہم بھی تو ایسا نہیں کرتے، ہمارے باپ نے بھی ایسا نہیں کیا، یہ ایسا کیوں ہوا؟ تو پتا چلے گا کہ یہ کسی گود کا اثر ہے۔ یہ جو بیٹھی ہے نا ماں بہنیں پیچھے، ان کی تربیت کا اثر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ علامہ شیر صاحب مجھے تعویذ دے دیں، یہ کر دیں، میرے بچے میری باتیں نہیں مانتے۔ صوفیہ کہتے ہیں بچے اگر تمہاری باتیں نہیں مانتے تو اپنے بچوں کو اپنی باتیں منوانے کے لیے دسترخوان پر غور کرو، کہیں سے حرام تو نہیں کھلا رہے ہو۔ یہ دعا تعویذ کے چکر میں نہ پڑو، پہلے پتا کرو کہ کہیں ہم نے اپنے بچوں کو حرام تو نہیں کھلایا۔ بچے آوارہ کیسے ہو رہے ہیں؟ بچے رات کے 2 بجے گھر سے باہر کیوں ٹہلے؟ پب جی گیم کھیلتے ہیں، لوڈو کھیلتے رہتے ہیں، عشاء کی نماز بچوں نے نہیں پڑھی، ہم نے پوچھا نہیں۔ بچے ہمارے بدل گئے، پہلے یہی بچے ماں باپ کے مغفرت کا سامان ہوتے تھے، اب یہی بچے ماں باپ کی رسوائی کا سامان ہیں۔ تو وہ بچے جن کی وجہ سے معاشرے میں برکتیں نازل ہوتی ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ ان میں سے ایک بچے کا نام تھا بابا فرید گنج شکر۔ لیکن اے میری بہنوں، اگر یہ کھیل کود، یہ گانے بجانے، یہ موبائل کی وجہ سے بچے کھاتے پیتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو بچے بڑے ہو کے کبھی حضور پر درود نہیں پڑھیں گے۔ بابا فرید گنج شکر نے اپنی ماں سے کہا تھا امی جان تیرا بیٹا فرید بہت اونچے درجے پر فائز ہو گیا ہے، اس کا اسٹیٹس یہ ہے کہ جو مجھے دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، جو مجھے دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ تو آپ کی امی نے کہا نا 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 نا، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، سارا کمال اس میں میرا ہے۔ تو فرماتے ہیں بابا فرید گنج شکر میری ماں اس میں تیرا کمال کیا ہے؟ اس میں تیرا کمال کیا ہے؟ میں نے اپنے دسترخوان کی روٹیاں غریبوں کو دے دی، رات رات بھر اللہ ہو کے نعرے لگائے، میں نے شب بیداری کی، قرآن کی تلاوت کی، کمال میرا ہے، اس میں تیرا کمال کیا ہے؟ تو جناب فرید گنج شکر فرماتے میری ماں نے کہا سن میرے بیٹے، اگر بچپن میں تجھے وضو کر کے دودھ نہ پلایا ہوتا تو یہ کمال تیرے اندر نہ پیدا ہوا۔ آپ باپ ہیں اور ہم بھی ہیں، میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، آئیے دوستو تیاری کریں، ارادہ کریں کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنے بچوں کو حلال کھلائیں گے۔
ہاتھوں کو اٹھا کے بولے انشاءاللہ. ایک جلسے میں آ گئے ہو, اب 10-20 سال تک کہیں مت جانا, لیکن کل سے حلال کھانا شروع کر دینا, ہر جلسوں میں جانے کا ثواب ملتا رہے گا. ہاتھوں کو اٹھا کے بولے انشاءاللہ. مسلمانوں کے بچے کہیں آم مونگ پھلی کھا لیں, کہیں ٹھیلے سے اٹھا کے چیزیں کھا لیں, نانا اس سے معلوم کیا ہوتا ہے, دل سے حضور کی محبت نکل جاتی ہے. پھر یہ بچے بڑے ہو کر کے جس جنازے کو کاندھے لگاتے نا, ان کی مغفرت بھی داؤں پہ لگ جاتی ہے. تو اگر نیک ہوتا ہے بچہ تو یہ تربیت کا اثر ہے, یہ گود کا اثر ہے, جس پر اللہ کے انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں. اب جس نے اس بچی کو 5,500 روپے دے کر کے سارے حاجیوں کے حج کی قبولیت کا سامان جمع کیا تھا, اس کا نام کیا تھا؟ اور کوئی بولے, پیچھے بیٹھے ہیں, یاد رہے گا نام؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو, یاد رہے گا نام؟ حضرت جناب عبداللہ نے اتنا بڑا کام کیوں کیا؟ اگر کہو تو بتا دوں بیک گراؤنڈ. ہاتھ اٹھائیں, سب لوگ اٹھائیں. اسے یاد رکھیں گے انشاءاللہ, اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو بتائیں گے. اب یہ جو عبداللہ نے یہ کام کیا ہے, کیوں کیا ہے, اسے یاد رکھیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اب آئیے فائل پلٹتے ہیں. ایک بہت بڑے جج صاحب تھے, ان کا نام تھا نوح. کیا نام تھا؟ نوح ان کا نام تھا. ان کا نام تھا نوح. ان کی ایک بیٹی تھی, اس بیٹی کا نام تھا فاطمہ. بیٹی کا نام فاطمہ تھا. ان کے گھر میں ایک نوکر تھا, اس کا نام تھا مبارک. نوکر کا نام اونچی بولے, نوکر کا نام تھا مبارک, اور جج صاحب کا نام تھا نوح. جج صاحب کی بیٹی کا نام اونچی بولے, فاطمہ نام تھا. یہ تینوں ایک ساتھ رہتے تھے. جج صاحب بڑے پیسے والے تھے, لڑکی ان کی بڑی ہو گئی تھی, نوکر بھی 20 سال رہتے تھے, بڑا ہو گیا تھا. سنیں بھائی, معلوم ہے جج صاحب 2-3 دن کے لیے گھر سے